پہلے تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ کن کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت کرنے والے ہیں۔ غفلت کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، نماز کو لیٹ پڑھنا، نماز کے اندر موجود ہو کے دنیا کے بارے میں سوچتے رہنا۔ کیا میری اور آپ کی نماز معراج مسلمان ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے میں اور آپ خود جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی نماز جو ہے وہ اسلام کی جو اللہ نے کہا کہ مومن کی معراج ہے، وہ نہیں ہے۔ اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے ہو سنو گا، نماز میں مجھے خیال آیا میں اگر ڈسکس کر لوں، سارے اگر آپ ہی گئے تو یار خدا کے لیے اس چیز کو کسی کو گواہ تو نہ بنائے اس چیز کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معون، اور عیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ ہم اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کا نازل ہونے کا مقصد کیا تھا، اور اللہ سے مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہے ہیں؟ جو آخری آیات ہیں یا آخری کچھ صورتیں ہیں قرآن کی، بڑی سبق آموز ہیں، اور اگین میں نے آپ کو جیسے کہا کہ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ عبرت کی داستانیں ہیں، اور اس کے بعد یہ لیسنز ہیں جو عقل مند ہے جو اسے حاصل کر سکتا۔ اس سے پہلے میں ایک آیت تلاوت کر دوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں آیت نمبر 101 میں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اب یہ بڑی گہری بات ہے میرے بھائی۔ اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، آمنوا اتقوا اللہ، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا بغیر سمیشن کے، یعنی کہ مسلمان کے علاوہ کسی اور دین پہ مت مرنا۔ This is a very clear warning to us۔ یعنی کہ خدا نخواستہ اگر موت غیر اسلام پہ آئی، there is no hope at all، جیسے ابھی ہم نے پڑھ لیا قرآن میں بھی۔ اللہ رب العزت، چلے مسلمان ہو کے مریں گے انشاءاللہ، اللہ سے رحمت کی اپیل تو کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں، اللہ ہمیں اس دوزخ کے عذاب سے ایک سیکنڈ کے لیے، نینو سیکنڈ کے لیے بھی بچائے۔ ہم اس کے بھی قابل نہیں ہیں کہ دوزخ میں کچھ ٹائم گزار گئے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ جو بھی نکل کے آئے گا اس کے چہرے پہ وہ آب حیات میں جب تک غدہ نہیں لگائے گا، اس کے پھر بھی ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ جہنم سے ہے۔ اللہ has to differentiate between people۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ مردہ اور زندہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یا جو گھروں میں بیٹھے ہیں یا جو جہاد کر رہے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ کیا میں اور آپ آج ان لوگوں کے برابر ہو سکتے ہیں جو گرمیاں بغیر اے سی کے کاٹتے ہیں، بغیر فریج کے کاٹتے ہیں، بغیر ٹھنڈے پانی کے کاٹتے ہیں؟ یہ تو چلیں ایک بہت شارٹ کمپیریزن ہے ود ان یور کنٹری۔ کیا میں اور آپ فلسطینی بہن بھائیوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور وہاں جا کے میں اللہ سے اگر تقاضا کروں کہ میری جنت ان کے برابر کیوں نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کا پورا حق ہے کہ وہ مجھے رکھ کے ایک تھپڑ مارے کہ تم نے کیا کیا تھا، کیا سختی برداشت کی تھی میرے لیے۔ تو یہ آیت جو ہے میری اور آپ کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ It has a very deep meaning actually۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں بڑے سے بڑا ظالم آ جائے نا، تمہاری ٹانگیں کام جائیں گی۔ اللہ تو ظالم نعوذ باللہ ہے بھی نہیں، اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، لیکن وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، میں ہوں تمہارا رب۔
کیا تم اسی طرح ڈرتے ہو میرے سے جیسے تم کسی ظالم سے ڈرتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ تمہیں اپنی جان کا خطرہ ہے، مال کا خطرہ ہے، عزت اور آبرو کا خطرہ ہے۔ تو یہ ہمارا اللہ سے ڈرنے کا حق جو ہے، کیا میں اور آپ ادا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے میں اور آپ کچھ ٹائم کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوں جیسے اس کا حق ہے، لیکن کیا میری خلوت اللہ کے ڈر سے پاک ہے، اس میں موجود ہے؟ یعنی کہ میری خلوت پاک ہے؟ کیا میری اکیلا پن پاک ہے؟ اصل میں خلوت ڈیفائن کرتی ہے انسان کو۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیات نازل کی، اور یہ اس وقت کی آیات ہیں جو شروع میں مکہ کا دور تھا، اور غالباً پہلی ہی سال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی جو نبوت کا، اور اللہ رب العزت نے بڑی سخت باتیں کی اس میں، اور اٹس اے میسج ویری اسٹرکٹلی گیون ٹو دا قریش آف مکہ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ٹو دا ڈومیننٹ ماڈرن ورلڈ ٹوڈے۔ جو لوگ، اگین میں اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا، کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج معاذ اللہ قرآن اپلائی نہیں ہوتا، یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کیسے اپلائی نہیں ہوتا۔ اس آیت کو، اس سورت کو پڑھ کے، حضرت یعقوب کے قصے میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کیسے اپلائی ہوتا ہے آج بھی۔ مال کا نقصان، جان کا نقصان، اولاد کا نقصان کیا آج لوگوں کے ساتھ موجود نہیں ہے؟ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اور آیت الذی یکذب بالدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا آپ نے جو جھٹلاتا ہے جزا کو؟ بیسیکلی ارایت الذی یکذب بالدین، یعنی کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا آپ نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اور دین اس سینس میں یہاں پہ علماء کہتے ہیں کہ یہ استعمال ہو رہا ہے مالک یوم الدین، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے تو حشر کو جھٹلانے والا، یعنی کہ اللہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کو جھٹلانے والے کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ آخرت کو جھٹلانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے انسان کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ اور اللہ رب العزت نے جب یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ بنا دیا کہ آخرت قائم ہونی ہے، تو مجھے اور آپ کے ایکشن سے کیا یہ لگتا ہے کہ ہم آخرت کے اوپر بلیف رکھتے ہیں؟ Do we really think کہ we have a very strong belief on آخرت؟ اٹس اے کنٹینیوس، وہی والی بات میں نے آیت اس لیے پڑھی کہ اللہ سے ویسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جو جھٹلانا ہے نا آخرت کو یا یوم الدین کو، یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں آپ پا سکتے جب تک اللہ سے ویسے نہیں ڈریں گے جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ کچھ فیزز میں اللہ سے ڈرنا انسان کے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی ہیں، اور مجبوریوں میں اللہ یاد آ جاتے ہیں انسان کو، پھر جب وہ انسان مجبوریوں سے نکلتا ہے پھر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہر وقت یو ہیو ٹو بی افریڈ، بی مائنڈفل، یعنی کہ اپنے آپ کو یاد تیار رکھنا ہر وقت کے لیے کہ میں اس طرح ڈرو جیسے تم مجھ سے ڈرنے کا حق میرا ہے، جس طرح میری صفات کے ساتھ ڈرنے کا حق ہے اس طرح ڈرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان ہے اور اللہ الرحیم ہے، وہ بے شک اپنی جگہ یہ ساری صفات رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ نظر رکھنے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو عذاب دینے کا، لیکن ایک رحیم، رحمان اور غفور الرحیم کے پیچھے چھپ کے اگر میں اللہ سے نہ ڈروں تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے۔ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ فذالک الذی یدعو الیتیم، یعنی کہ آپ تو یہ وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، یعنی کہ ظاہری بات ہے if you are not believing in the day of judgment، آپ کو آٹومیٹکلی ایٹریبیوٹ بن جائے گا کہ یتیم کا حق بتانے والا کون ہے، who is the creator who is telling us کہ یار یتیم کا حق ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ پہ یتیموں کے بارے میں سوال ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے تو اس لیے اس کو یتیم کا ڈر نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ آپ کو یہ کاؤنٹر لاجک دے سکتے ہیں، اور وہ یہ دیں گے کہ ہم تو یتیموں کا بہت خیال کرتے ہیں، مطلب کہ وی ڈونٹ بلیو ان ریلیجن،
سو کالڈ ریلیجن, اللہ معاف کرے, جیسے آج کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں, بٹ وی آر ویری فیتھفل ٹو ان لوگوں کے سروں پہ چھت بھی دیتے ہیں جو جن کے گھروں پہ سروں پہ چھت نہیں ہے, یا ان کو ہم پیار سے محبت سے کھانا بھی کھلاتے ہیں. لوگ یہ ریزننگ دے سکتے ہیں, بٹ آپ میرے سے لکھ کے رکھ لیں یہ کنسسٹنٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف اللہ کا خوف ہے ہی نہیں. اور جو عمل اللہ کے مرضی کے لیے نہیں کیا جاتا نا, وہ اللہ کو نہیں چاہیے میرے بھائی. اللہ کہتے ہیں میں لعنت بھیجتا ہوں اس عمل پہ. مجھے اگر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے. مجھے اگر یتیم آپ کو والی بنا دیا گیا ہے یتیم کا, اور آپ کو اس کا مال دے دیا گیا ہے, یہاں تک ڈیٹیلنگ آئی ہے قرآن میں کہ یتیم جب تک ایک ایسی عمر تک نہ پہنچ جائے کہ اس کو عقل ہو پیسے خرچ کرنے کی, اس وقت تک اس کا مال اس کے حوالے مت کرو, اور اس کے مال کی حفاظت کرو. اور اگر تم اس کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اپنے پیٹ میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے کہ اگر تم یتیم کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرو گے تو اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہو دوزخ کے. تو یتیم کی ڈیفینیشن کیا آپ کو کسی اور تھیولوجی نے بتائی؟ تھیولوجی یا کسی اور جگہ سے آپ کو, کسی اور ریلیجن کے علاوہ کہیں اور سے آپ کو کہاں سے آ رہی ہے یتیم کی ڈیفینیشن؟ Who was the یہ اب بہت سارے جو سوشیولوجسٹ ہیں یا آپ کے لوگ سائیکالوجی پڑھاتے ہیں یا فلاسفیکل لوگ ہیں, یہ تو اب انہوں نے یہ انسان کی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ جوڑ کے یہ چیزیں نکال لی ہیں کہ ہم جی بڑا کوئی اللہ کے لیے نیک کام کر رہے ہیں, ہم نے آرگنائزیشنز بنائی ہوئی, ہم نے این جی اوز بنائی ہوئی جو یتیموں کو دیکھتی ہیں. کیا وہ این جی اوز یتیموں کو دیکھتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے یا صرف اپنی نیک نامی کے لیے؟ اس کے بعد ان کا ایک اور ریزن, ایک اور وہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھو تم جو ہو وہ اچھائی کرتے ہو ریوارڈ پانے کے لیے کہ آخرت میں مجھے ریوارڈ ملے گا. ہم اچھائی کرتے ہیں اچھے ہیں ہم, کیونکہ ہم ہیں ہی اچھے. اچھائی کو کس نے ڈیفائن کیا ہے؟ برائی کو کس نے ڈیفائن کیا ہے؟ اچھائی کس نے پیدا کی ہے؟ یہ آزمائش جو ہے اچھائی اور برائی کے درمیان میں, یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے ہی پیدا کی ہے, اور اللہ نے مجھے اور آپ کو راستہ دکھا دیا. رحمان کا راستہ ایک شیطان کا راستہ ہے. اچھائی کا راستہ رحمان کا ہے, برائی کا راستہ شیطان کا ہے. تو یہ جو لوگ آج اگر آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی تم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں جو تم نے اپنے تصور میں, اللہ معاف کرے تخیلات میں جنت بنائی ہوئی ہے معاذ اللہ, تم تو اس کے کمانے کے لیے کام کر رہے ہو. بھائی مجھے بتایا ہی گیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار یہی بتایا کہ اچھے کام کرو گے تو اس کا ریوارڈ جنت ہے, اور جنت میں ہی اللہ نے جا کے یہی بات, اللہ کی رضا کیا ہے؟ اللہ کی رضا جنت ہے. اللہ کی ناراضگی کیا ہے؟ جہنم ہے. تو بیسیکلی آپ جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کوئی وہاں پہ اللہ معاف کرے کوئی انسان بھی فار دا سیک آف یاشی جنت حاصل کرنا نہیں چاہتا, وہ فار دا سیک آف اللہ رضا جنت حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیے گا عمل اور ایمان جو ہے وہ ہینڈ بائی ہینڈ چلتا ہے. یعنی کہ ایمان کے ساتھ اگر ایمان انسان کے اندر ہے اور عمل نہیں نظر آ رہا یا نہیں جھلک رہا ہے انسان کے اندر سے, تو اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے, وہ یا کمزور ہو چکا ہو. اللہ رب العزت نے پھر آگے فرمایا وَلَا يُحِضُّ وَلَا طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر, کیونکہ اس کو اچھائی کا پتہ ہی نہیں, اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے اللہ کو آخرت میں جواب دینا ہے. وہ کبھی ترغیب کیوں دے گا کسی مسکین کے کھانے؟ نفسا نفسی اپنا کھاؤ, لوٹ مار کرو, بھاڑ میں جاتی ہے عوام, بھاڑ میں جاتے ہیں یہ غریب, بھاڑ میں جاتے ہیں یہ سارے, اپنا کھاؤ پیٹ بھرو. یہی قریش کا بتیرہ تھا نا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں پوچھتا تھا کوئی؟ صہیب یہ جو میں ابھی نام لے رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں نہیں پوچھتا تھا کوئی؟ کیوں؟ they were not privileged people. اب یہاں پہ جب یہ قرآن کی آیت, قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی نا, تو اللہ نے جب قریش کو چیلنج کر دیا
اور ہر بندہ یہ سوچنا شروع ہو گیا اللہ مخاطب کس سے. ابو جہل کو یہ لگا کہ شاید ان سے مخاطب ہے. عاص بن وائل کو لگا شاید میرے سے مخاطب ہے، کیونکہ اللہ نے صرف کیا لکھا، کیا دیکھا آپ نے ایسے بندے کو. اب جو بڑے بڑے تھے ولید ابن مغیرہ کو لگا شاید یہ میرے سے مخاطب ہے. تو جو بھی یہ عمل کر رہا تھا نا اندر، کیونکہ انسان کے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے جس کو نفس کہتے ہیں، اگر وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ملامت کرے نا تو ہر بندے کو یہ لگتا ہے کہ یہ میرے سے مخاطب ہے. اور آج بیسکلی ماڈرن ورلڈ میں اگر آپ آتے ہیں تو کیا آپ یہ چیزیں نہیں دیکھتے؟ ہم نے کتنے یتیموں کے ساتھ اچھے سلوک کر لیے، کتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا. میرے بھائی بات بتاؤں کہ آج ہم حل کہیں اور ڈھونڈتے ہیں، ہم فضول جگہوں پہ حل ڈھونڈتے ہیں. قرآن از دا سولوشن ٹو یور ایوری ڈے پرابلم. قرآن از دا سولوشن ٹو یور نیشنز پرابلم. جہاں یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہو، جہاں مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہو، وہ قوم کبھی بھی جو ہے وہ غربت کا شکار نہیں ہو سکتی. اس کے بعد فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے. اب یہ بڑی خطرناک بات ہے. فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. پہلے تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر جو پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی ہلاکت ہے. کن کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت کرنے والے ہیں. غفلت کرنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. نماز کو لیٹ پڑھنا، نماز کے اندر موجود ہو کے دنیا کے بارے میں سوچتے رہنا. کیا میری اور آپ کی نماز معراج مسلمان ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے میں اور آپ خود جانتے ہیں کہ میری اور آپ کی نماز جو ہے وہ اسلام کی جو اللہ نے کہا کہ مومن کی معراج ہے، وہ نہیں ہے. اکثر آپ نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنو گا نماز میں مجھے خیال آیا میں اگر ڈسکس کر لوں. سارے اگر آپ ہی گئے تو یار خدا کے لیے اس چیز کو کسی کو گواہ تو نہ بنایا اس چیز کے لیے. یہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز کے اندر دھیان نہیں کرتے. دے ڈیلے دیئر پریئرز، بیسیکلی منافقین ہیں. اور دے ڈیلے دیئر پریئرز، ان کے اوپر نمازیں بھاری ہوتی ہیں. ان کے اوپر نماز، اور جب پڑھ بھی لیں یا پہنچ بھی جائیں نماز میں تو ان کے اندر جلدی ہوتی ہے کہ جلد از جلد ہماری جان چھوٹے معاذ اور ہم اس جگہ سے باہر نکلیں. ویئر مومن کی ایک نشانی اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے تھرو جو حدیث ہے جس میں 7 لوگ اللہ کے شیڈ کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک مومن وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے. اور پھر آگے اس نماز کو فردر ڈسکرائب اللہ رب العزت کرتے ہیں الذین هم یراؤن، اور جو دکھلاوا کرتے ہیں، اور جو دکھلاوا کرتے ہیں. یعنی کہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی، یہ کہنے کے لیے پڑھی لوگ نمازی کہیں مجھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صف میں عبداللہ بن ابی کھڑا ہوتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے پہلی صف کا نمازی تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا منافق تھا. کیا کیا تکلیف اس نے اللہ کے نبی کو نہیں پہنچائی. یہ کون سی نماز ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ رب العزت سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے. آج بھی ہمارے پہلے صف کے نمازی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں اتنا اپ گریڈ سمجھتے ہیں. نماز مجھے اور آپ کو عاجزی اور انکساری سکھاتی ہے. سر ماتھا ٹکا کے، ناک رگڑ کے، ہاتھ نیچے کر کے، گھٹنے نیچے لگا کے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب سب سے اعلیٰ ہے، میں سب سے گئی گزری چیز ہوں.
حقیر ترین پوزیشن میں آپ اللہ سے یہ مانگ رہے ہیں، اور آکڑ ایسے جیسے اللہ معاف کرے نماز پڑھ لی اللہ احسان کر دیا، اور پھر آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں عام استعمال کی چیزوں سے۔ یہ بھی ان کی نشانی ہے کہ عام جو مسلمان کیا عام لوگوں کو بھی جو ان کے استعمال میں چیزیں آ سکتی ہیں، آسانی سے آ سکتی ہیں، ان سے روکتے ہیں۔ کیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی کھانا ملتا تھا جو اس کے وہ جو تھے، وہ جو اس کا خبیث انسان، میرے ذہن سے نام نکل رہا اس کا، جس کو بعد میں انہوں نے بدر میں قتل کیا، کیا وہی کھانا کھاتے تھے حضرت بلال؟ کیا وحشی جو تھے وہ وہی کھانا کھاتے تھے؟ کیا صہیب رومی وہی کھانا کھاتے تھے؟ کیا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کھانا کھاتے تھے جو ابو جہل کو سرو کیا جاتا تھا؟ نہیں، یہ عام لوگوں کو روکتے ہیں۔ آج بھی ایسے گھرانے موجود ہیں جو اپنے خدام کو اپنے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ تھوڑی سی وقت دے دی ہے، تو آپ کو ٹیسٹ ہی کر رہا ہے اللہ، اور دیکھ رہا ہے کہ تم جتنی بڑی کرسی پہ جاتے ہو یا جتنے بڑے اپنے آپ کو اسٹیٹس وائز اونچا سمجھتے ہو، تو کیا تم لوگوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسا کرتے ہو؟ ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ، پاور از اے ٹیسٹ، منی از اے ٹیسٹ، فیملی از اے ٹیسٹ، اولاد از اے ٹیسٹ، ورک پلیس از اے ٹیسٹ، ہر چیز ایک امتحان ہے، اور میں اور آپ روزانہ سے گزر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی میں اور آپ اس کو امتحان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دکھ اس بات کا نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ میں اور آپ اس کو امتحان سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ سے وہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے۔ اور سورہ ملک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یہ ہے وہ خلاصہ جو مجھے اور آپ کو، جو آج میرے اور آپ کے پاس ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ رب العزت مجھ سے اور آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں کہ بے شک جو لوگ بن دیکھے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر۔ بیسکلی یہ سورت جو ہے نا، یہ جو سورت ہے سورہ ارائیت الذی یا سورہ معون جس کو کہتے ہیں، یہ ڈومیننٹ سوسائٹی کے خلاف ہے۔ ڈومیننس کیا ہے؟ جہاں طاقت ہو، جہاں پاور ہو۔ اگر پہلے سال نبوت میں یہ نازل ہوئی ہے، اس وقت تو اسلام بہت ویک تھا، اور اللہ اس میں یہ نشانیاں گنوا رہے ہیں۔ تو this surah was revealed against dominant society of that time, but it still remains like this of the dominant society of this time. خادم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو حقیر سمجھیں۔ یتیم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دھتکاریں۔ مسکین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ اس کے سوال کا جواب نہ دیں۔ اسی پوزیشن پہ آپ ہو سکتے تھے۔ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھ کے تو نہیں پوچھا تھا نا کہ کس گھر میں پیدا کروں۔ خدا کی قسم کی چوائس انسان کو دے دی جاتی تو آج سارے ہی کہتے کہ ہمیں بلینئرز کے گھر میں پیدا کریں۔ We don't have the choice کہ ہم کس پیرنٹ کے بچے ہوں گے۔ You are not given the choice. But now if we are in a situation where we can play a role کہ جہاں پہ ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، تو اللہ مجھے ڈومیننٹ سوسائٹی کے خلاف ایک موقع دے رہا ہے۔ اس صورت کے ذریعے سے میں اور آپ اللہ رب العزت کے ہاں یہ مؤدبانہ گزارش اور رحمت کی اپیل کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ کی یہ بتائی ہوئی صورت تھی جس میں آپ نے ایک ڈومیننٹ سوسائٹی کا ذکر کیا تھا، جہاں یتیموں کی کوئی رائٹس نہیں تھے یا مسکینوں کو کوئی رائٹس نہیں تھے۔ میں نے
अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश की कि आप पे ईमान भी रखूं, आपसे डरूं और आपके डरने की वजह से इन यतीमों को खाना खिलाऊं, इन यतीमों के सरों पे हाथ रखूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ईद के दिन, अब ईद गुजरी है हमारी, ईदैन के दिनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? यतीमों के पास जाते थे, उनके सरों पे हाथ रखते थे। एक बच्चा रो रहा था, एक वाक़े में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पास गए, पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा कि मेरे वालिद नहीं। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारे वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं और तुम्हारी वालदा आयशा बिनते अबी बकर है। ये थी वो रहीम रहमत जो अल्लाह ताला ने, जिसका कुछ हिस्सा मेरे और आपके अंदर भी डाला हुआ। अब जो यतीम है उसका कसूर तो नहीं है कि उसके वालिद जो हैं वो दुनिया से जल्दी तशरीफ़ ले गए, उनकी ज़िंदगी थी। Who has to look after the society? और आप खुद बताएं, एक सोसाइटी बनाने में आज मुझे और आपको मरने का सबसे बड़ा डर क्या है? शायद अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह को सामना करने का वो डर नहीं होगा जितना हमें ये डर है कि हमारी फैमिली का क्या बनेगा। अल्लाह की कसम, आधे लोगों का ये डर है, बल्कि शायद 70% लोगों का ये डर है। अगर ये सोसाइटी इस शेप में आती जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसकी मज़म्मत कर रहे हैं उसके अगेंस्ट ये सोसाइटी बनी होती, जहाँ यतीमों का भी ख्याल रखा जाता, मिस्कीनों का भी ख्याल रखा जाता, ऑटोमेटिकली लोगों के दिलों से डर ख़त्म हो जाता। यही सोसाइटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्डअप की थी, जिसकी वजह से जब लोग जिहाद में शहीद हो जाते थे और जो बेवा हो जाती थी उनसे कुछ लोग इद्दत के बाद निकाह कर लेते थे ताकि उनको सहारा मिल जाए। इस वजह से नहीं, अपनी हवस की वजह से नहीं, जो आज हमारा मसला है, इस वजह से उनको सहारा मिले। ये सोसाइटी अल्लाह के नबी ने बनाई थी, उनके बच्चों के सर के ऊपर बाप मिल जाए, और वो ओन भी ऐसी करते थे। आज हम कोई ऐसा काम कर भी लें तो हम अपने और दूसरों के बच्चों में फ़र्क रखते हैं। तो याद रखिएगा नेक्स्ट टाइम जब सूरह आराइतल लज़ी या सूरह माऊन जिसको कहते हैं पढ़ें नमाज में, तो याद रखिएगा कि आप एक ऐसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं जिसकी डोमिनेंस को आपने तोड़ना है। इस सूरत की असल क्रक्स ये है, और याद रखिएगा कि यौमुद्दीन, दीन के बगैर आजकल एक लॉजिक ये भी दी जाती है कि हम दीन के बगैर भी अच्छे थे, हमें दीन की ज़रूरत क्या है? वी आर गुड, वी आर एथिकली गुड पीपल, वी आर मॉरली गुड पीपल, व्हाई डू वी नीड टू फॉलो द दीन? ओ मेरे भाई, कंसिस्टेंट नहीं रह सकते आप पे जब हालात ख़राब आएंगे ना, फिर आप भूल जाएंगे अपनी एथिक्स और मोरालिटी। आपको अगर बुरे हालात में कुछ ठीक रख सकता है ना, तो वो दीन है, वो रिलीजन है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात, मेरा तस्वीर ये है कि मैंने मरने के बाद अल्लाह को जवाब देना, और आई हैव टू बी, मुझे वो गुड सिखाई किसने? सबसे बड़ी बात, ये सारे जो फ़राइज़ हैं, हकूक़ हैं, ये किसने सिखाए हैं मुझे? अल्लाह ने सिखाए, किसी और ने तो नहीं सिखाए। और वही वाली बात जुनैद जमशेद भाई ये फरमाया करते थे, बड़ी खूबसूरत बात है उनकी, मेरे दिल को बड़े करीब है मेरे, कि लोग कहते हैं हकूकुल इबाद तो माफ़ होंगे, हकूकुल्लाह तो माफ़ हो जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। वो जो आज हकूकुल इबाद खाली पूरे कर रहे हैं ना, हकूकुल्लाह पूरे नहीं कर रहे हैं, वो कि एक नॉर्म ऑफ द सोसाइटी पूरी कर रहे हैं, उसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। जो हकूकुल्लाह समझता है वही हकूकुल इबाद पूरे कर सकता है, जो हकूकुल्लाह समझता है वही हकूकुल इबाद पूरे कर सकता है। मुझे कई रिश्तेदार जहर लगते हों हो सकता है, लेकिन मुझे अल्लाह का हुक्म है कि तुम रिश्तेदारी नहीं तोड़ सकते। क्या करूँ मैं? आई एम बाउंडेड इन दैट। अगर मुझे अल्लाह ने ये फ्री विल दे दी होती थी रिश्तेदारी, तो आज कोई किसी की शक्ल देखने के लिए रज़ामंद ना होता।
یہ ایک سبق ہے جو مجھے اور آپ کو سورہ معاون سے سمجھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ نیکسٹ ٹائم یہ صورت پڑھیں تو صرف ہم اس کی عربی نہ پڑھے ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ اس میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، واٹس دا کرکس آف دا سورہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔